حقوق کے سلسلے میں یہ انسان اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے جو حقوق انسان کو چونکہ جیسا انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے، ساری مخلوق کا سردار بنایا، تو جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے جن شخصیات ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کی، لیکن ساتھ ساتھ ان مخلوق کے بھی حقوق اس کے ذمے عائد کیے گئے۔ جو حقوق اس کے ذمہ عائد کیے ہیں علماء نے ان کو دو حصوں میں بانٹا۔ ایک حقوق اللہ کے حقوق، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ اس کو عدم سے وجود بخشنے والے ہیں، اللہ ساری نعمتیں دینے والے ہیں، جتنے حقوق کم ہے اللہ کا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے اللہ کا ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں۔ دوسرا حق ہے حقوق العباد، بندوں کے حق۔ تو بندوں کے حق کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو غنی و بے نیاز ہے، کسی رہی اور بندے فقیر ہیں، تو غریب کے حق کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے امیر کے حق کے سلسلے کے مقابلے میں۔ کوئی کروڑ پتی آدمی ہے، اس کے 1 لاکھ روپے کسی پہ چاہیے تو کوئی اس کا کام تو رک نہیں رہا، آج بھی دے دے گا، 1 مہینے میں دے دے گا، 6 مہینے میں دے دے گا، 1 سال میں دے دے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک مزدور نے 50 روپے کما کر 10 روپے کسی کو دے دیے تھے تو ہر وقت دل اٹکا رہے گا کہ یہ 10 روپے میرے آ جائیں تو فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو کروڑ پتی کے 1 لاکھ کے مقابلے میں غریب کے 10 روپے کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ یہی اللہ نے ہمارے لیے نظم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے میدان محشر میں جہاں صرف حقوق کے سلسلے میں سوال کے لیے اکٹھا کیا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے سلسلے میں تو بڑی معافی کا معاملہ فرمائے گا، لیکن بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے کہ اس کے سلسلے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ حساب ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ ایک بے سینگ والی بکری کے سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے اور اس بکری سے بدلہ دلوائیں گے، پھر ان کو دونوں کو فنا جانوروں تک سے حقوق العباد کے سلسلے میں حساب ہوگا۔ اس لیے میرے نبی محسن انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیسے پیارے نبی ہیں اور کیسی محبت کرنے والے نبی ہیں، کیسا تعلق رکھنے والے ہیں امتیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیسا ایک مرتبہ خطبے پہ آپ بیٹھے اور آپ نے خطبے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا، اولى بكل مؤمن من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو زيادة فعليه۔ میں مومنین کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، میرے لیے ایمان والے اپنی نفس سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، میرے ساتھوں سے زیادہ۔ تو کوئی شخص مر جائے اگر اور وہ مال چھوڑے تو اس کے وارثوں کا ہے، کیسی محبت بھرا خطبہ ہے۔ کوئی مر جائے میرا امتی اور وہ مال چھوڑے تو مجھے مل جائیے، وہ مال اس کے وارثوں کو ملے، لیکن کوئی مر جائے اور قرض چھوڑے یا نقصان چھوڑے تو میں اس کا دینے والا ہوں۔ محمد کے کیسی محبت بھرے نبی ہیں پیارے دوستوں۔ ابھی میں ڈاکٹر محمود غازی نے معذرات میں ایک واقعہ لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کا موسم ہے، مدینہ منورہ میں آپ کو فین اتارے اپنے وضو کے لیے، چمڑے کے موزے اتارے، آپ وضو کے لیے تشریف لائے، لے گئے، واپس آئے تو ایک موزہ اس میں سے ایک کمبا اٹھا کر لے گئے۔ آپ کو تشویش ہوئی کہ ایک کمبا پتہ نہیں کہاں ڈال دے گا، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا کمبا خدمت کے لیے اللہ کی۔ اس نے چونچ سے اس طرح ہلایا موزے، تو اس میں سے ایک سانپ کا بچہ نکلا، پھر وہ چھوڑ گیا۔ تو میں آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ آپ نے بچا لیا، سانپ کا بچہ کاٹ لیتا، اپنے پیر کا فکر ہوتا کاٹ لیتا تو کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ کیسی محبت میرے نبی پیارے دوستو ایمان والو، کیسے ہم اس سے محبت کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں آپ کے احسانات کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاؤں کا خیال نہیں آیا، ہم کئی گزرے کمینہ امتیوں کا خیال آئے گا، صورت بناتے ہوئے نبی کی شرماتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، کیا بات فرمائی آقا نے، کلیجہ نکلنے کو آتا ہے، منہ کو آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس میرے امتی نے بغیر جھاڑے ہوئے موزہ پہنا اس نے محمد عربی کے ساتھ بے وفائی کی۔ ایسی محبت بھرے نبی ہیں۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ کنگال کون ہے میرے؟ کنگال سب نے کہا کہ اس کے بعد روپیہ پیسہ نہ فرمایا وہ کنگال نہیں، کنگال وہ میرا امتی ہوگا جو بہت سے اعمال بہت سی نیکیاں لے کر لے آئے گا، بہت سی نمازیں، بہت سے روزے، بہت سے حج، بہت
اذکار عبادت لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کو ستایا ہے، تو وہ حقوق والے آئیں گے اور اپنے حقوق کے بدلے میں اس سے نیکیاں لیں گے۔ وہاں پر تو جو ہے دوسرے ملک میں جائیں تو کرنسی بدل جاتی ہے نا، یہاں رہتے تو روپیہ چلتا ہے، سعودیہ میں ریال، انگلینڈ میں پاؤنڈ، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، تو یہاں تو چلتا ہے مال، وہاں چلتا ہے اعمال کی کرنسی، نیکیوں اور گناہوں میں ہوگا لینا دینا۔ تو حقوق والے اپنے حقوق کے بدلے میں نیکیاں وصول کریں گے۔ جب اس کے پاس نیکیاں نہیں بچیں گی تو اپنے جو حقوق رہ جائیں گے وہ حقوق والے اپنے گناہ اس کے ذمہ ڈالیں گے۔ اتنی نیکیاں ہونے کے باوجود منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ ہوگا کنگار۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری درجے میں حساس کیا ہے کہ بندہ حقوق العباد کے سلسلے میں بہت ہی حساس رہے اور موت سے پہلے صاحب حق کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے حقوق العباد کی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ دین ایک رواجی دین جیتے ہیں، ہم لوگ حقوق العباد کے سلسلے میں تو عموماً حال یہ ہے کہ جس کی دم اٹھائیے اسی کو وہی مادہ ہے۔ حقوق اللہ کے سلسلے میں بڑے بڑے نیک متقی پارسا تہجد گزار ذاکر شاغل ملیں گے، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں ایسا حال ہے کہ بس اللہ محافظ جس کو دیکھیں۔ بعض لوگ بڑے نیک کرنے والے، بڑے تہجد گزار، بڑے نیک، اور کسی نے پڑوسی کا مارا، کسی نے بھائی کا مارا، کسی نے والدین کا، کسی نے بیوی کا، کسی نے بچوں کا، ایسا حال ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں تک میں دیکھا ہے جو بہت نفلی صدقہ بھی خوب کرتے ہیں، بہت صدقہ کرتے ہیں، بڑے مشہور ہوتے ہیں۔ میں گیا ایک جگہ پونا میں تو بتایا کہ ایک تاجر ہیں، بہت سخی ہیں، سب جو بھی آدمی کوئی خیر کے کام میں جائے گا تو ان کے یہاں ضرور آئے گا۔ لیکن وہی ساتھی بتانے لگے قریب کے حضرت یہ عجیب آدمی ہیں کہ 6 مہینے تک ملازمین کو، کارخانے کے ملازمین کو تنخواہ نہیں دیتے، 6 مہینے روک کر رکھتے ہیں۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منظور کی حال یہ ہے کہ اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ اب وہ 6 مہینے کھا رہے ہیں تو عموماً نہیں ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ بڑے صدقہ خیرات میں خوب کرتے ہیں، لیکن جن کا حق اس کے ذمے ہے وہ دینا موت ہوتا ہے۔ حالانکہ صاحب حق کا حق کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک ہمارے بزرگوں میں بزرگ ہوئے ہیں حضرت یحییٰ اندلسی، بہت بڑے محدث ہیں، حضرت امام مالک کے جلیل القدر شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے ائمہ حدیث ان کے شاگرد رہے۔ اندلس میں ان کا درس ہوتا تھا، محدثین نے اور مورخین نے ان کے درس کے آراء لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ دوات شمار کی گئی تو 5000 دواتیں ان کی کلاس میں تھی، ایک کلاس میں، اور ایک دوات سے 5 لوگ لکھ رہے تھے۔ وہ 25,000 شاگرد ان سے حدیث کا درس لے رہے تھے، کوئی مدینہ سے، کوئی مکہ سے، کوئی بخارا سے، کوئی سمرقند سے، کوئی بغداد سے، کوئی کوفہ سے، کوئی بصرہ سے، ہزاروں میل سے لوگ شاگرد رہا کرتے تھے۔ 22-23 لوگ، مائک تو ہوتا نہیں تھا، تو 22-23 لوگ آواز پہنچانے کے لیے بیچ میں ہوا کرتے تھے۔ وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، وہ ادھر کہتے، وہ ادھر کہتے، وہاں تک پہنچتے آواز پہنچتی تھی۔ ایسا درس۔ ایک دن حضرت یحییٰ اندلسی آئے اور آ کر کہا کہ بھائی اس درس کی غیر معینہ مدت تک کے لیے چھٹی کی جاتی ہے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی، ہم تو ہزاروں میل سے آئے ہوئے ہیں، ایسا خیر کا کام چل رہا ہے، کیسا؟ ان کی کتنی اہمیت ہے دین کو اس بات سیکھنے کے لیے، کتنی بڑی ہے۔ حضرت حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایک دین کی بات سیکھ لوں، مجھے جو ہے وہ ہزاروں کشف و کرامات حاصل ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کی اتنی اہمیت ہے۔ تو لوگوں کو حیرت ہوئی، کیا بات ہے حضرت کہ مجھے ایک شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے درس بند کر رہا ہوں کتنے دن کے لیے کہ مدت متعین نہیں کی۔ کیوں کہ میرے ذمے حساب کا 1 درہم قرض ہے۔ 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ 3.5 آنے کا۔ 1-2 لاکھ روپے نہیں ہے، 3.5 آنے قرض ہیں۔ جس کے ذمہ قرض، جس کا قرض تھا اس کو تلاش کر رہا ہوں بہت دیر سے، مل نہیں رہے تھے وہ۔ ابھی معلوم ہوا ہے جو قیروان میں رہتے ہیں، قیروان افریقہ کا جنگل ہے، افریقہ کا، یہ اندلس ہے یورپ میں، گویا آدھی دنیا کا فاصلہ ہے قیروان کو اور اندلس کو۔ تو حضرت کیا بات ہے کہ اس کا 1 درہم ادا کرنے جانا ہے۔ کہ حضرت اتنا بڑا درس چھوڑ کر 1 درہم ادا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کو کیا ثواب مل جائے گا؟
حضرت یحییٰ اندلسی نے جواب دیا اور یہ انہی کا حق تھا. انہوں نے فرمایا یہ سمجھتے تھے دین کو, یہ سمجھتے تھے آخرت میں کیا حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے. کہا تمہیں کیا معلوم, مجھ سے سنو. میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے مجھ تک پہنچا ہے کہ 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا, 3.5 آنے جس کا چاہیے, قرضے کا تھا, بےایمانی کا تھا, جھوٹ سے لے لیا تھا, بہنوں کا وراثت کا تھا, پھوپھیوں کا تھا, بیوی کا مہر تھا, کوئی بھی چیز کسی کا قرض لیا تھا کسی کا, 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا 1 لاکھ اور 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 1 لاکھ 6 مرتبہ فرمایا آقا نے 1 لاکھ. ایک دم بھی 6 لاکھ بتا سکتے, لیکن انتہائی شفیق تھے, امت کو سمجھانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ کتنی مشکل کا وقت ہوگا, اس سے پہلے آدمی حقوق العباد کی ادائیگی کر لے. اس نے فرمایا کہ 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا 1 لاکھ اور 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 1 لاکھ 6 لاکھ دینار. دینار کیوں کہتے ہیں؟ اشرف سونے کے سکوں. 6 لاکھ دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے. کسی کا چاہیے اس کا دے دینا. لیکن ہمارے یہاں ہمارے یہاں حضرت جی بھی ہیں, حافظ جی بھی ہیں, صوفی جی بھی ہیں, مرید جی بھی ہیں, کتنے بزرگوں سے تعلق ہے, لیکن جس کا حق ہے, بہنوں کا حق مار رکھا ہے, سب ابا بھائیوں نے تقسیم کر لیا تھا ابا کی وراثت میں, پھوپھیوں کو نہیں دیا, بیویوں کا مہر نہیں دیا, جس کا یہ ہوتا ہے بس سب کچھ مالدار ہو گئے حرام کا کھا کے, اور پھر ہم حضرت جی اور سخی جی اور پیر جی بھی بن گئے. بس ہم سے اللہ تعالیٰ توبہ, پچھلا تو سبب حلال ہو گیا. حالانکہ حقوق العباد اس طرح کتنی بھی توبہ کر لے آدمی, صاحب حق سے معاف نہ کروائے, نہیں دے